ناظرین، بات نکلے گی تو بہت دور تلک جائے گی۔ آج حکومت کو ایک نہیں چار محاذوں کے اوپر مزاحمت کا سامنا ہے۔ وکلاء اس حکومت سے ناراض ہیں، ججز اس حکومت سے ناراض ہیں، جرنلسٹ اس حکومت سے ناراض ہیں، اپنی سیاسی جماعت کے لوگ اس حکومت سے ناراض ہیں، اور پیپلز پارٹی کے لوگ اس سے ناراض ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ان کے خلاف لانگ مارچ نکالنا چاہتے ہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ حکومت کس کو خوش کرنے آئی ہے۔ اور اب ایک ایسی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو اس وقت حکومت کے لیے ایک الٹیمیٹم کی صورتحال اختیار کیے ہوئے ہے، اور حکومت آئے روز اپنے جو دشمن ہیں یا اپنے جو ساتھ کے لوگ ہیں ان کو بھی دشمن بنانے پر تلی ہوئی ہے۔ اور اس حوالے سے پیکا ایکٹ کو لے کر شہباز حکومت کا سرنڈر بھی سامنے آ سکتا ہے، جس کے لیے 36 آورز ویری امپورٹنٹ ہو چکے ہیں۔ ان سب چیزوں کو اسی ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں، اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ حکومت جو ہے یہ خود اپنے لیے کیوں گڑھا کھود رہی ہے، اور نون لیگ کے رہنما بھی اب اس کو خبردار کیوں کر رہے ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی آپ نے لازمی پریس کرنا ہے، اور کمنٹ باکس میں بھی آپ نے اپنی اوپینین لازمی کرنی ہے۔ اچھا، سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو یہ فارم 47 کی پیداوار حکومت، جس کو شاید کسی بھی لیول کے اوپر عوامی حمایت حاصل نہیں تھی، اس نے 26ویں آئینی ترمیم کی تو وکلاء اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کو اپنے خلاف کر لیا۔ پھر اس نے امپورٹڈ ججز کو لا کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز اور وہاں کے وکلاء کو بھی اپنے خلاف کر لیا۔ اس کے بعد آگے بڑھیں تو پھر پیکا ایکٹ لا کر اس نے صحافیوں کو بھی اپنے خلاف کر لیا۔ اور اب کچھ ایسے اقدامات سامنے آئے ہیں، یا ایک ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جس نے اس حکومت کی جو چولیں ہیں وہ ہلا کر رکھ دی ہیں۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ حکومت صرف کس کو خوش کر رہی ہے، اور کس کے حکم کس کو آرڈرز کے اوپر لبیک کہہ رہی ہے، اس میں تو اب کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس سے اپنی جماعت کا، اپنے لوگوں کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، اس کا اندازہ شاید اس حکومت کو نہیں ہے۔ متی اللہ جان کی رپورٹ کے مطابق آپ کو یہ بتا دیں کہ پیکا ترامیم جو ہیں اس کو لے کر سیاسی جماعتیں، جس میں پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں، وہ بھی صحافی اور سماجی تنظیموں کی تحریک میں اب شامل ہو چکے ہیں، اور پیکا کے خلاف صحافیوں کی جانب سے اور ہیومن رائٹس کمیشن کی جو کانفرنسز ہیں اور ان کے لوگوں کی جانب سے ایک بڑی جو تحریک ہے اس کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ حامد میر، فضرت اللہ بابر، افراسیاب خٹک کی پیکا قوانین پر جو تقاریر ہیں وہ بہت زبردست ہیں۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور اس کے انڈر ماتحت چلنے والی عدالتوں میں وکلاء کی جو ہڑتال ہے اس نے حکومت کا جینا حرام کر کے رکھ دیا ہے، اور اسی چیز کو لے کر میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ بات نکلے گی تو بہت دور تلک جائے گی، اور امپورٹڈ ججز نے اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں کام بھی شروع کر دیا ہے، اور وکلاء کی جو ہڑتال ہے وہ مکمل طور کے اوپر کامیاب ہو چکی ہے، اور اس چیز کو لے کر آنے والے دنوں میں ایک نئی جو تحریک ہے اس کا آغاز ہو سکتا ہے۔ صحافیوں کی اور وکلاء کی جو تحریک ہے وہ ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ ان سب چیزوں کو لے کر پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، نون لیگ کے بعض جو لیڈرز ہیں بیسیکلی جو اس وقت حکومت میں نہیں ہیں، اس نے حکومت کو خبردار کیا ہے۔ اس چیز کو لے کر مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے بھی حال ہی میں منظور ہونے والے پیکا قانون پر آواز بلند کی ہے۔ متنازع پیکا ترمیمی قانون کے خلاف صحافیوں کا ملک گیر جو احتجاج ہے وہ بھی اس وقت جاری ہے۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ PFUJ کی ہڑتال پر گزشتہ روز ملتان، بورے والا، جہانیہ اور جنوبی وزیرستان میں احتجاج کیا گیا، جبکہ ملک کے دیگر شہروں میں بھی صحافیوں کی جانب سے احتجاجی مظاہرے کیے گئے اور پیکا بل کو واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ پیکا قانون پر نمائندہ میڈیا تنظیموں سے مشاورت کی جائے اور ٹریبونلز کے فیصلے کے خلاف اپیل کا حق ہائی کورٹس کو دیا جائے۔ خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ یاد رہے، قوانین کی چھڑی ہمیشہ وقت بدلنے کے ساتھ اسے بنانے والوں کے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہے، اس لیے حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اور اس بیان کے بعد مسلم لیگ نون کے بیشتر رہنما، پیپلز پارٹی کے لوگ اور PTI کے لوگ، وکلاء، سب لوگ پیکا ایکٹ کو لے کر حکومت کے خلاف شدید تنقید کر رہے ہیں۔